بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي وقال عائدا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه وعنهم أجمعين حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائدا بالله من شر الفتن. فتنوں سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں روایت کو بیان کرتے ہیں. امام بخاری اپنے شیخ معاذ ابن فضالہ سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. معاذ ابن فضالہ یہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، ہشام الدستوائی. وہ روایت کرتے ہیں قتادہ ابن دعامہ سے اور وہ خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال حضرت انس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان کے روبرو پیش آیا. فرماتے ہیں سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی احفوہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے یہاں تک کہ سوالات کی بوچھار کر دی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پر ایک سب نے سوالات شروع کر دیے. حتی احفوہ بالمسئلہ یہاں تک کہ سوالات کرنے میں مبالغہ کیا. سوالات کرنے میں بہت سوالات کیے. ہر آدمی سوال پہ سوال کرتا چلا جا رہا. فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے. فقال لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم کہ تم نے مجھ سے جو کچھ پوچھا میں نے ان سب چیزوں کا جواب دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا درد بھرے الفاظ میں کہا اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ابھی نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ بھئی کیسے سوال کرنا اور کیسے سوال نہیں کرنا. تو جس کے من میں جو آ رہا ہے سوال کر رہا ہے. اپنا کوئی پرائیویٹ مسئلہ ہے اس کو بھی پوچھ لے رہا ہے, کوئی اپنا دنیاوی مسئلہ ہے وہ بھی پوچھ رہا ہے, ہر قسم کے سوالات کر رہے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات تو دے دیے، مگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور کہا لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم، کوئی تمہارا سوال ایسا نہیں جو تم نے کیا ہو اور میں نے اس کا جواب نہ دیا ہو، یعنی ہر سوال کا جواب دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درد بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے کہ بھئی اس طریقے سے سوالات ہونے چاہیے نہیں۔ صحابہ تھے بڑے ذہین، حضرات صحابہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یہ حرکت اچھی نہیں لگی۔ فرماتے ہیں حضرت انس فجعلت انظر یمینا وشمالا، جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی اس طریقے سے اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر رو رہا ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ اس بات کو بالکل گوارا نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف پہنچے۔ تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے اس طرح سے خامخواہ کے سوالات کر کر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی چادر میں کپڑا ڈال کر اپنا منہ ڈال کر وہ رونے لگا۔ فرماتے فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَأَنشَأَ رَجُلٌ، تو ایک آدمی نے اس حال میں بھی سوال کرنا شروع کر دیا، دیہاتی تھے، کانا اذا لحا یدعا الی غیر ابیہ، یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ تو فرماتے ہیں بعض حضرات نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن حذافہ تھے، اور بعض حضرات نے کہا قیس ابن حذافہ تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ خارجہ ابن حذافہ تھے۔ امام بدر الدین عینی نے بیان کیا ہے کہ یا تو خارجہ ابن حذافہ تھے یا قیس ابن حذافہ تھے۔ تو کان اذا لحا یدعا الی غیر ابیہ، کہا کہ جب کسی سے جھگڑا کرتے تھے تو جب انہیں غصہ آتا تھا تو لحا یدعا الی غیر ابیہ، تو اس کے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کر کر وہ آواز دے دیا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ بھئی ان کے باپ کوئی اور ہے اور یہ منسوب کسی اور کی طرف کیے جاتے ہیں، تو وہ صحابی ان کو دل میں تکلیف ہوتی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ جب جھگڑتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے، ان کو ان کے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ تو ان کا ایسا ہوا کہ بھئی خامخواہ میرے اوپر ایک قسم کی کیا ہے، یعنی ایک طرح سے مجھے ایک برا سمجھا جا رہا ہے کہ تیرا باپ کوئی اور ہے اور تیری نسبت کسی اور کی طرف۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حقیقت کیا کر لو، معلوم کر لو۔ فقال یا نبی اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ کہ بھئی لوگ اس طریقے سے مجھے چڑھاتے ہیں اور مجھے دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو آپ ذرا حقیقت بتا دیجئے میرا باپ کون ہے؟ قال ابوک حذافہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے والد حذافہ ہے۔ تو اب دو طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا من ابی، بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے سوال کیا این ابی، بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کیا سوال کیا این ابی۔ اب حضرات محدثین اس سلسلے میں دو باتیں بیان کرتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ مجمع زیادہ تھا، جو لوگ قریب تھے انہوں نے صحیح سنا اور جو دور تھے ان کو کچھ اور سمجھ میں آیا، لہذا اس بنا پر من ابی اور این ابی کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، ایک مجلس میں انہوں نے من ابی پوچھا اور دوسری کسی مجلس میں انہوں نے پوچھا این ابی، اور ان کے والد کا زمانہ جاہلیت میں کیا ہو چکا تھا
انتقال ہو چکا تھا، کفر کے ساتھ انتقال ہو چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی النار، وہ کہاں ہے؟ جہنم. اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے من ابی پوچھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نسبی والد حذیفہ تھے. تو حضور نے کہا کہ حذیفہ، کہ آپ کے والد حذیفہ ہی ہو سکتے ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ ثم انشأ عمر فقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، انشأ ابواب شروع میں سے ہے، اوپر بھی فانشأ، یہاں پر بھی انشأ آیا. آپ نحو کتابوں میں پڑھ کر آئے ہیں، یہ کچھ ابواب ایسے ہیں، کچھ افعال ایسے ہیں جس کو اہل عرب افعال شروع کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو انہی ابواب میں سے ہی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، کہ ہم اللہ سے راضی ہو گئے رب ہونے کے اعتبار سے، اور ہم اسلام سے راضی ہو گئے دین ہونے کے اعتبار سے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گئے رسول ہونے کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا، اسلام کو اپنا دین تسلیم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی ناگواری محسوس فرماتے تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر سے غصے کے آثار ختم ہو جاتے تھے. کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصہ کیوں ختم ہو جاتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی نے نادانی میں کوئی سوال کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی نادانی ہو سکتی ہے، مگر اللہ اور رسول اور اسلام کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہمارے دل و دماغ کے اندر میں گردش کرتا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کھل جاتا تھا، حضور خوش ہو جاتے تھے کہ چلو الحمدللہ میرے صحابہ کا ایمان مضبوط ہے، ان کے دل و دماغ کے اندر میں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی بنیادی عقائد کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض اور سوال اور شک اور شبہ ہے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد مقامات پر اس طریقہ کا یہ طریقہ وارد ہے کہ آپ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگواری کے آثار دیکھتے تو آپ فرماتے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو صبح شام تین مرتبہ کہنے پر بڑی فضیلت بیان کی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کو صبح شام تین مرتبہ کہہ دینے سے آدمی کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، اور کفر، شرک، نفاق اور معصیت سے بچنے کی توفیق اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے. چھوٹا سا عمل ہے، اس کا اپنے آپ کو عالی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد کہا، نعوذ باللہ من سوء الفتن، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں بدترین فتنے سے. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے فتنوں کے اندر میں ہم مبتلا ہو جائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط، میں نے آج سے پہلے خیر اور شر کبھی نہیں دیکھا. انہ صورت لی الجنہ، اس طور پر کہ میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا. حتی رأیتہما دون حائط، یہاں تک کہ میں نے بغیر کسی آڑ کے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گویا کے تمام حجابات کو ہٹا دیا گیا اور جنت اور جہنم کو آپ کے سامنے کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، خیر میں جنت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی،
اور شر میں جہنم سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آج جو میں نے خیر اور شر دیکھا ایسا آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے جنت اور جہنم کو بغیر کسی آڑ کے اور بغیر کسی حائط کے پیش کر دیا گیا. میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا کہ بھائی مطلب کیا تھا, آپ نے اس موقع پر ایسا کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ادھر ادھر کے سوالات کرنے کے بجائے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے اور جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے. قال قتادہ, حضرت قتادہ ابن دعامہ فرماتے ہیں, ایک بڑے مفسرین میں سے بھی ہے, یذکر هذا الحدیث عند هذه الآیہ, کہا اس حدیث کو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے وقت ذکر کیا جاتا ہے, اس کے سبب نزول کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تسألوا عن اشیاء, تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو, ان تبد لکم, کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر لی جائے, تسؤکم, تو تمہیں برا لگے. تسؤکم تو تمہیں اشیاء کی طرف ضمیر لوٹتی ہے, اس کی ہی ضمیر, تسؤکم تو وہ تمہیں برا لگنے لگے. کیا مطلب کہ ایسا سوال نہ کرو کہ اگر اس کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے تو تمہیں تکلیف پہنچے. اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ من ابی والا سوال کے بجائے انہوں نے این ابی والا سوال کیا ہوگا. اگر اسی آیت کے ذیل میں حضرت قتادہ جیسا بیان کرتے ہیں ایسا آیا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ من ابی کا جواب تو حضور نے ان کے والد جو تھے انہی کا کیا, تو کوئی تسؤم کا کوئی سوال تھا نہیں. مگر جب روایتوں میں آتا ہے این ابی, تو آپ نے کہا ابو کا فی النار, تیرے والد جہنم میں ہے. تو یہ تسؤکم والی بات ہے کہ اس سے تو آدمی کو تکلیف ہوگی. تو فرماتے ہیں روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ فجعل یبکی, تو وہ رونے لگے کہ یار میرا باپ کہاں پر ہے, جہنم میں ہے. تو اس لیے کہا کہ ایسا سوال مت کرو کہ جس سوال کا جواب اگر تمہیں ملے تو پھر تمہیں تکلیف ہونے لگے. تو اس لیے بہرحال سبب نزول کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے. اس آیت کریمہ کے حضرت قتادہ ابن دعامہ کا یہ کہنا ہے راوی کا. تو اس لیے آدمی سوال کرے, کسی کو بھی سوال آدمی کسی عالم کو یا کسی کو بھی سوال کرے تو کہا کہ ڈھنگ کا سوال کرنا چاہیے. بعض حضرات نے کہا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حضرات صحابہ کے لیے خصوصی طور پر نازل ہوئی کہ لا تسألوا عن اشیاء عند نزول الشریعت, شریعت کے نزول کے وقت کچھ ایسے زیادہ سوالات مت کیا کرو. اس لیے کہ بنو اسرائیل نے بھی اسی طریقے سے وہ بقرہ کے بارے میں سوالات کیے تھے, تو وہ جتنے سوال کرتے تھے ماہی ما لونھا, تو پھر اللہ کی طرف سے بھی ان کو جواب پہ جواب دیا جاتا تھا. تو پھر ان کے لیے اس بقرہ کا ڈھونڈنا کیا ہو گیا, مشکل ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ جب شریعت مرتب ہو رہی ہے, شریعت کو نازل کیا جا رہا ہے, ایسے موقع پر خامخواہ جتنا کہے اتنے پر عمل کر دو اور اس سے زیادہ کچھ سوالات کیا کرو نہیں, ورنہ اس کی وجہ سے تم پر شریعت کی کچھ معاملات میں سختی ہو سکتی ہے. اس لیے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس دن کے بعد حضرات صحابہ نے چپی سادھ لی, کوئی بھی سوال نہیں کرتا تھا, ایک دم چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ انتظار کرتے تھے دیہاتیوں کا. حضرت انس فرماتے ہیں لیکن ہم لوگ دیہاتیوں کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور سوال کرے. اب وہ دیہاتی آتے تھے, ان کو کچھ اتا پتا ہوتا نہیں تھا, تو وہ بیٹھتے تھے اور پھر وہ سوال کرتے تھے. جب حضور جواب دیتے تھے تو ہمیں جو کچھ اپنے ذہن و دماغ میں ہوتا تھا اس کا جواب کیا ہو جاتا تھا, مل جاتا تھا, لیکن ہم سوال کرتے تھے نہیں. تو فرماتے ہیں کہ طرح طرح کے دیہاتی آتے تھے اور طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے. وقال عباس النرسی, عباس النرسی کہتے ہیں, عباس ابن الولید ان کا نام ہے. تو عباس ابن الولید کہتے ہیں النرسی, حدثنا یزید قال حدثنا سعید
ہمیں بیان کیا سعید ابن ابی عروبہ نے قال حدثنا قتادہ ہمیں بیان کیا قتادہ ابن دعامہ نے ان انس حدثه کہ حضرت انس نے ان لوگوں سے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو کیا کیا بیان کیا وقال کل رجل لاف رأسه البتہ وہاں پر تعبیر میں فرق تھا کل رجل لاف رأسه في ثوبه یبکی کہ ہر آدمی اپنے سر کو اپنی چادر میں ڈال کر رو رہا تھا وقال اور کہا عائذا باللہ من سوء الفتن اور پناہ مانگ رہا تھا فتنوں کے برے انجام سے اللہ سے کہ اللہ سے پناہ مانگ ہر ایک آدمی کہا کہ نعوذ باللہ من سوء الفتن اعوذ باللہ من سوء الفتن اور اپنے چہرے کو اپنی چادر میں ڈال کر رو رہا تھا او قال اعوذ باللہ من سوء الفتن اور یا پھر یا تو اعوذ باللہ کہا راوی نے یا کہا اعوذ باللہ من سوء الفتن کیا گویا کہ ہر آدمی اپنی زبان سے اس کو دہرا رہا تھا یہ روایات کے الفاظ کے اختلافات کو مختلف طرق سے امام بخاری اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وقال علی خلیفۃ فرماتے ہیں کہ مجھے خلیفہ ابن خیاط نے بیان کیا حدثنا یزید بن زرع انہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یزید بن زرع نے قال حدثنا سعید ہمیں بیان کیا سعید ابن ابی عروبہ نے ومعتمر اور بیان کیا معتمر ابن سلیمان التیمی نے عن ابیہ انہوں نے بیان کیا اپنے والد سلیمان التیمی سے اور انہوں نے بیان کیا عن قتادہ حضرت قتادہ سے تو اس سے پہلے جو روایت تھی اس میں سعید ابن ابی عروبہ کے بعد براہ راست قتادہ آتے ہیں اور اس روایت میں معتمر جب بیان کرتے ہیں تو معتمر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں گویا کہ بیچ میں ایک واسطہ بڑھ جاتا ہے عن قتادہ ان انس حدثهم کہ حضرت انس نے انہیں بیان کیا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اس کے بعد یہی الفاظ ہے البتہ مختصر تھوڑا سا ایک اختلاف ہے وقال اعوذ باللہ من شر الفتن کہ اعوذ باللہ من شر الفتن کے الفاظ استعمال کیا ہے اور اعوذ باللہ من سوء الفتن کا لفظ استعمال کیا نہیں ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنة من قبل المشرق بڑی دلچسپ روایت ہے اس باب کے تحت باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتن من قبل المشرق یہ باب اس چیز کے بیان میں کہ الفتنة من قبل المشرق کہ فتنہ یہ مشرق کی طرف سے ہوگا اب کون سا مشرق ہے مشرق عام ہے یا مدینہ کا مشرق ہے تو اس سلسلے میں ہمارے محدثین نے مختلف باتیں بیان کی ہے جس کو حدیث کی شرح کے ذمہ میں بیان کیا جائے گا وہ بھی قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أجمعين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان ابھی جتنے بھی نجدی علماء ہیں ان کے دلچسپ کہانیاں یہاں پر شروع ہوتی ہے وبه قال حدثنا اسحاق بن الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين فرجونا ان يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا اليه
إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. اب اس باب میں بیان کر رہے ہیں امام بخاری اپنے شیخ عبداللہ ابن محمد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن یوسف سے، اور وہ روایت کرتے ہیں معمر سے، معمر ابن راشد، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے عن سالم، اور وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے عن ابیہ، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے. ان کے والد کون ہیں؟ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، انہ قام الى جنب المنبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے بغل میں کھڑے ہو گئے، منبر کے پاس کھڑے ہو گئے، فقال، اور کہا الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان او قال قرن الشمس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور اشارہ کرنے لگے کہ الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان او قال، یا بیان کرتے ہیں راوی کو شک ہوا ہے کہ قرن الشمس بیان کیا یا قرن الشیطان بیان کیا، تو فرماتے ہیں کہ یا تو قرن الشمس کہا یا قرن الشیطان کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اشارہ کیا کہ یہاں سے فتنہ ہوگا. اب یہ کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک فتنے کیا کھڑے ہوں گے، کہاں سے کھڑے ہوں گے اور کس طرح کے ہوں گے اور اس کا علاج کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے اسے ذکر کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سورج کے طلوع ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، کہ فتنے اس جانب سے ہوں گے. اب اس جانب سے فتنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا پورا مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد کا جغرافیہ، کہ مدینہ کہاں واقع ہے، مدینہ کے مغرب میں کیا ہے، مدینہ کی مشرق میں کیا ہے. کیوں کہ حضرات محدثین، متقدمین و متاخرین اور حضرات شراح اس سلسلے میں اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں دو طرح کی باتیں بیان کی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مشرق سے بڑے خطرناک قسم کے فتنے کھڑے ہوں گے. بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مغرب سے مشرق سے زیادہ خطرناک فتنے کھڑے ہوں گے. علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر میں بیان کیا ہے کہ حضور نے مشرق کے اشاروں، مشرق کے فتنوں کی طرف اشارہ کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اس سے زیادہ خطرناک کہاں سے فتنے ہوں گے، تو آپ نے پھر مغرب کی طرف اشارہ کیا. تو اب اس کی تطبیق حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ قرون اولا میں فرق باطلہ کی صورت میں اور انکار نبوت، انکار ختم نبوت کی صورت میں اور مدعیان ختم نبوت کی صورت میں جتنے فتنے کھڑے ہوئے وہ سارے کے سارے فتنے یہ مشرق سے تھے. وہ سارے فتنے کہاں سے تھے؟ مشرق سے.
اور ہمارے اس زمانے میں جو فتنے کھڑے ہوئے یہ فتنے مغرب کے ہیں. تو اب حدیث میں جو وارد ہوا ہے تو قرون اولا کے فتنوں کو اشارہ کیا مشرق کی طرف. اب مشرق سے کیا مراد ہے؟ تو بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی روایتوں میں بیان کیا کہ مشرق میں بھی کچھ خطے ایسے ہیں جو مکمل طور پر محفوظ رہیں گے فتنوں سے، اور کچھ خطے ایسے ہیں جو فتنوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے والی روایت میں بیان کیا کہ شام اور یمن یہ فتنوں سے محفوظ ہوں گے اور نجد یہ فتنوں کی جگہ ہوگی. اب جب نجد کی بات آئی تو نجد سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر حضرات محدثین کہتے ہیں نجد سے وہی علاقہ مراد ہے جس علاقے کو نجد اہل عرب کہتے ہیں، اور اہل عرب کے یہاں پر نجد کہا جاتا ہے اس علاقے کو جس علاقے میں بنو حنیفیہ رہتے تھے، مسیلمہ ابن حبیب الکذاب. اور اس علاقے میں جیسے اس زمانے کے اندر میں فتنہ ہوا، اس زمانے میں بھی فتنے کی بہت ساری شکل و صورت وہاں سے وجود میں آئی. اب پریشان ہو گئے علماء نجد کہ یار ہمارے خطے کو تو فتنے کی جگہ بیان کر دیا، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں نجد سے مراد معنی لغوی ہے، اور اس سے مراد یہ عراق کا علاقہ ہے، ہمارا نجد ہے نہیں. اب اس میں کون صحیح ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بھئی صحیح کون ہے. لیکن ہے بڑی دلچسپ بحث، تو میں کوشش کروں گا اس کو کل مشرق اور مغرب، اور حضور نے جن فتنوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے شام کے بارے میں بیان کیا، چونکہ ہم لوگ ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ اتفاق سے حضور نے جو بیان کیا ویسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اور وہی حالات کیا ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اس کو مکمل طور پر شام کس خطے پر آج بولا جاتا ہے اور حضور کے زمانے میں کتنے خطے کے اوپر شام بولا جاتا تھا، تو ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ فتنوں کی ان روایت کو مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بغیر کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہم سمجھے. نہ تو کسی سے ہم کو کچھ لینا دینا ہے اور نہ ہمیں کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ حدیث میں جو کہا حضرات محدثین نے اس کو کیسے سمجھایا وہ سمجھنا ہے. ہمیں کوئی اپنی مرضی اس کے اوپر چلانی ہے نہیں. ہے بڑا دلچسپ موضوع جس کو ہم انشاءاللہ اچھے انداز میں جغرافیائی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے.